السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو ابراہیم کا حقیقہ بھی ہو چکا ہے اور ابراہیم کی امی جو ہیں بہت افسردہ ہیں، بہت افسردہ ہیں، اتنی افسردہ ہیں کہ پوری 11 منٹ کی ویڈیو میں صرف اور صرف شکایتیں اور کچھ بھی سننے کو نہیں ملا۔ آخر کون ہے وہ؟ کوئی ایک ہے، دو ہیں، تین ہے، چار ہیں؟ یہ سبھی کے سبھی لوگ جو ہیں وہ برے ہیں، سارے ہی ہم مطلب پرست لوگ ہیں۔ کسی نے کوئی پرسان حال نہیں، کسی نے اماں کے علاوہ میری پرواہ نہیں کی، کسی نے نہیں پوچھا تو میں نے بتایا بھی نہیں کہ میں کس حال میں ہوں۔ تو یہ کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں؟ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، وہ بھی دیکھتے جائیں، اور اس کا ایک جھوٹ بھی ان کی اپنی سبسکرائبر نے پکڑا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور میں کہتی ہوں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی بیٹا، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو اپنے گربان میں بھی جھانکنا چاہیے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے، ان کے جو فالورز ہیں جو بہت زیادہ اس فیملی سے پیار کرتے ہیں، کہ کیسے عجیب لوگوں میں باورچن آنٹی نے اپنی بیٹی کو بیاہ دیا، جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بیٹی میکے میں پڑی ہوئی ہے، اور اس کے سسرال والے نہ آ رہے ہیں، نہ پوچھ رہے ہیں، نہ بچے سے ملنے آ رہے ہیں، بھائی نام بھی رکھا تو کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں، تو میں کہتی ہوں کہ کامنٹس کی بھرمار ہو گئی ہے نا۔ میں نے چند کامنٹس شیئر کیے ہیں، 99% کامنٹس میں باورچن کی سمدن کی خوب چھلائی مچھائی ہو رہی ہے، اور خوب جو ہے نا درگت بنائی جا رہی ہے ابراہیم کے ددحال والوں کی۔ اور میرے خیال میں شاید ابراہیم کی امی کے دل میں بڑی ٹھنڈک پہنچ رہی ہوگی کہ خوب لعنتیں پڑ رہی ہیں میرے سسرال والوں کو۔ تو ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، ہر ایک بات پہ جو ہے نا وہ روشنی ڈالیں گے۔ اور بہت ہی اہم یہ ویڈیو ہے، میں نے بہت زیادہ اس ویڈیو کے اوپر کام کیا ہے، پہلے میں نے پرانی ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، اس کے بعد یہ میں ویڈیو بنانے بیٹھی ہوں۔ تو آپ نے میری اس ویڈیو کو ضرور جو ہے نا فل دیکھنا ہے، اور اس کو لائک شیئر بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں کہ یہ جب اس کی بھابھی کا چھوٹا بیٹا پیدا ہوا تھا 3 سال پہلے، تو وہ بھی اکیلی ہی اپنے بھائی کے ساتھ خون کی بلڈ کی اس کو کمی تھی شاید، تو وہ ڈرپ لگوانے گئی تھی، اور اس کے سگے بھائی نے ہی اس کو ڈرپ لگوایا، بلڈ دیا تھا، اور اس کی امی اس کے ساتھ تھی، نہ تو اس کی ساتھ تھی، نہ اس کا کوئی دیور تھا، نہ کوئی نند تھی۔ حالانکہ تم تو 2 کوارے تھے نا، اس کا شوہر بھی تھا، اور تمہاری اماں تو ویسے بھی بڑی سیانی ہے، وہ تو ہر کام میں آگے آگے ہوتی ہیں، تو بہو کے ساتھ وہ کیوں نہیں گئی؟ اس کے بعد جب وہ ڈلیوری ہو کے گھر آئی تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا؟ کچھ اس کو اسپیشل کھانے کو نہیں دیا گیا، اور اس کو رمضان کے مہینے میں اس کے ساتھ ہی بٹھا کے سحریاں افطاریاں کروائی گئیں، جس کے بعد لوگوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے خوب تنقید کا نشانہ بنایا باورچن آنٹی کو۔ تو باورچن آنٹی کی عادت ہے کہ جب انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، چاہے وہ ان کے اپنے فالورز ہوں یا کوئی ریاکشن والے ہوں، پھر وہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہیں، اور اس میں آ کے بڑے بڑے لمبے لمبے بھاشن دیتی ہیں، اور لوگوں کو آ کے بتاتی ہیں کہ میں کتنی عظیم شخصیت ہوں، میں کتنی اعلیٰ ظرف ہوں، اور میں کتنے نرم اور سافٹ دل کی ہوں۔ تو اسی طرح جب تنقید بڑی، لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، بہو کا سی سیکشن ہوا ہے، اس کا بھی ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس کو افطاری سحری میں آپ ساتھ بٹھا دیتے ہیں، اور اس کو آپ اسپیشل ڈائٹ بھی نہیں دے رہے، آرام نہیں اس کو کرنے دے رہے، تو پھر وہ بیچاری ہے، ظاہری بات ہے، وہ تو کبھی بھی اپنے سسرال والوں کا آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ اپنے سسرال والوں کے بارے میں اس طرح ڈھکے چھپے الفاظ میں ان کے اوپر تنقید کر رہی ہو، یا ان کو کچھ سنا رہی ہو، یا یہ کہہ رہی ہو کہ انہوں نے میرا حق مارا ہے۔ صبر شکر کرنے والی وہ لڑکی ہے، وہ بیٹھ گئی ساس کے ساتھ، اور الٹا ساس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس نے کہا کہ نہیں جی امی تو میرا بڑا خیال کرتی ہیں۔ تو یہ ہوتی ہیں اچھی بہویں، یہ ہوتی ہیں اچھی بہویں جو اپنے گھر کے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ نہیں بولتی، نہیں دکھاتی، نہیں اچھالتی، لیکن دیکھنے والوں کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس ویڈیو میں پھر ایک بھاشن جھاڑا تھا باورچن آنٹی نے، جو آج اپنی بیٹی کو بیڈ سے نیچے نہیں اترنے دے رہی، بچہ بھی خود سنبھال رہی ہیں، اس کے پوٹیاں بھی خود دھو رہی ہیں، بچی کی بھی، اپنی بیٹی کی بھی کیئر کر رہی ہیں، اور بیٹی تمام جو ہے نا کریڈٹ اپنی امی کو دے رہی ہے۔ ظاہری باتیں دینا تو بنتا ہے نا، امی نے کی جو ہے خدمت، لیکن بہو کے باری امی کے خیالات کچھ اور تھے۔ بہو کے باری امی نے کہا تھا کہ عورتوں کو جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو بالکل بھی زیادہ ریسٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو چلتے پھرتے رہنا چاہیے، گھر کے کام کرتے رہنا چاہیے، ڈلیوری سے پہلے بھی اور ڈلیوری کے بعد بھی۔ ڈلیوری سے پہلے بھی ان کو کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ آسان ہو جائے، اور یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ لیکن ان کی بیٹیاں جب ماں بننے والی ہوتی ہیں نا، تو ہر بات میں وہ کہتی ہیں ہائے کمر درد، ہائے سر درد، ہائے چکر، ہائے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، ہائے وہ کام کرنا پڑ رہا ہے، ہائے میں بڑی مشکلوں سے یہ کام کر رہی ہوں۔ اور ڈلیوری کے بعد بھی ابھی بڑی بیٹی جو ہے وہ 6 مہینے کی ہو گئی ہے، 4 یا 6 ماہ کی ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی ہر ایک چیز میں وہ یہ بات کرنا نہیں بھولتی کہ میں بڑی اوکھی ہوں، میں بچے کے ساتھ بڑی مشکل سے مینج کرتی ہوں، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی امی کے گھر میں اسٹے کر لے، یا وہیں پہ بیٹھ کے کچھ کھا پی لے، وہیں پہ چلی جائے، تاکہ جو ہے نا مجھے گھر میں کام کی میری جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ مطلب کہ مجھے کام نہ کرنا پڑے۔ تو یہی دیکھ رہے ہیں جب سے وہ چھوٹی بچی پیدا ہوئی ہے۔ چھوٹی بچی پیدا ہونے سے پہلے سے
وہ وہاں پہ چلی گئی تھی کتنے مہینے، تقریباً 2 ڈھائی مہینے وہ اماں کے گھر رہی، پورا چلا کاٹ کے آرام سے آئی، پھر بھی وہ ابھی تک بھی یہی باتیں کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ میں بہت اوکھی ہوں، حالانکہ 2 بچے بڑے ہیں، صرف ایک بچی ہے چھوٹی، 2 بچے الٹا اس کے ساتھ کام میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ لیکن باورچی آنٹی نے کہا کہ بھائی کام خود کرنے سے ٹھیک رہتا ہے، جسم اکڑ جاتا ہے، اگر آپریشن کے بعد کام نہ کریں، چلیں پھریں نہ، اور اس میں کیا بڑی بات ہے، اتنی کیا بات ہے، بچہ خود سنبھالنے سے کیا ہو جاتا ہے، چلتے پھرتی رہے گی تو ٹھیک رہے گی، بیٹھ جائے گی تو پھر اس کی باڈی میں درد ہوگی، جب بھی یہ کام کرے گی اس کو درد ہوں گے، جسم کھنچ جاتا ہے، جسم یہ ہو جاتا ہے، جسم وہ ہو جاتا ہے۔ تو کچھ اس طرح کی پوری ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی، اور بہو کو بھی بولا گیا تھا کہ میری ہاں میں ہاں ملانی ہے، اور یہ کہا گیا کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے تو یہ ساتھ بیٹھ جاتی ہے، سحری کر لیتی ہے، پھر یہ سارا دن کچھ نہیں کھاتی، یہ رمضان کا احترام کر رہی ہے، یہ سارا دن کچھ بھی نہیں کھاتی، اور پھر رات کو افطاری کے ٹائم بھی ہمارے ساتھ نیچے ہی بیٹھ جاتی ہے، سی سیکشن ہوا ہے، اور جو پکا ہوتا ہے وہ کھا لیتی ہے۔ بہو کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ، اور بیٹی جو ہے وہاں پہ یہاں پہ شکوے شکایتوں کی لائنیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ نہ تو مجھے میرے شوہر نے پوچھا، نہ کسی اور نے پوچھا، میں کیوں کسی کا نام لوں، جب مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے تو میں کیوں کسی کا نام لوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جو اتنے ہمدرد بن رہے ہیں آنٹی کی بیٹی کے، بھئی ظاہری بات ہے وہ بتائے گی تو ہمیں دکھ تو ہوگا، مجھے بھی ہوا، میں نے بھی کئی بار بولا کہ ہاں وہ سنگ دل ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی بھی سسرال جو ظالم ہوتا ہے کیا وہ اجازت دیتا ہے اپنی بہوؤں کو کہ وہ ہماری غیبت، ہماری چگلی، ہمارے خلاف سوشل میڈیا پہ بات کریں؟ اگر اس کو اپنے سسرال والے اتنے اس کے وہ ہیں، سخت مزاج ہیں، یا اس کا خیال نہیں رکھتے، یا اتنے برے ہیں، تو پھر کیا انہوں نے اس کو یہ آزادی دے رکھی ہے کہ بھئی جو مرضی تم ہمارے خلاف سوشل میڈیا پہ بولتی رہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے جی، تم ویوز لینے کے لیے ہمیں جتنا مرضی گندا کر لو؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آج تک آپ نے معطر کو دیکھا کہ کبھی اس نے اپنے سسرال والوں کی کوئی شکایت کی ہو؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا، کوئی دودھ کا دھلا تو نہیں ہوتا نا کہ بھئی وہ بھی بہو ہے، اس کو کوئی شکایت نہ ہو، لیکن وہ خاموش رہتی ہے۔ ابھی اس کے بھائی کی مایوں مہندی تھی، وہ اکیلی گئی ہے، اس کے فیس سے لگ رہا تھا وہ بہت زیادہ اداس ہے، اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ شادی شدہ عورت کے ساتھ جب اس کا شوہر نہیں ہوتا تو کتنی انسلٹ ہوتی ہے اس عورت کی، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ نہیں تھا، اس کے باوجود اس کے منہ سے اف تک نہیں نکلی، اور اس نے بخوبی جو ہے وہ فنکشن اٹینڈ کیا، اور بڑی بہترین طریقے سے، اور وہ خاموش رہی۔ لیکن یہاں پر تو کوئی خاموشی نہیں ہے۔ ایک طرف تو محترمہ فرما رہی ہیں کہ میرے شوہر کا دل بہت سافٹ ہے، بہت نرم ہے، اس نے کبھی اس طرح بکرے ذبح ہوتے ہیں تو بقرہ عید پہ تو میرا شوہر جو ہے وہ اس طرح چھری نہیں پکڑتا، وہ بہت نرم دل ہے۔ دوسری طرف وہ کہہ رہی ہے اس نے مجھے پوچھا نہیں ہے، وہ آیا نہیں ہے، تمہاری ساس نہیں آئی، تو بی بی کوئی تو معاملات ہیں نا کہ وہ نہیں آئی، ورنہ کون اپنے پوتوں سے دور رہتا ہے؟ تمہاری ماں رہی تھی، تمہاری ماں تو چاہے معطر سود کر رہی تھی، کام بچے کو خود سنبھال رہی تھی، لیکن وہ رہ تو اپنے گھر ہی رہی تھی نا، اماں کے گھر میں تو نہیں رہی، وہ اس کی بھی کسی نے کوئی خدمت نہیں کی، وہ بھی تو تمہاری ایج کی تھی جب ماں بنی تھی، اور تم بھی اس ٹائم کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی، اس ٹائم رمضان کے دن تھے تو تمہاری اماں پہ کم نے کہا کہ بھئی ممی پہ بڑا بوجھ بن گیا ہے، رمضان بھی ہے اور میرا بچہ ہو گیا ہے تو ممی اکیلے کام کرتی ہیں، تو تم کدھر تھی اس ٹائم؟ تم بھی کچھ 19 منی کاکی تو نہیں تھی نا، 20-22 سال کی تو تھی نا 3 سال پہلے، اب اگر 25-26 کی ہو بقول تمہارے، تو اس ٹائم بھی تم کوئی کاکی تو نہیں تھی، تم نے کتنی خدمت کی بھابھی کی؟ ابھی تمہاری بہن کے یہاں بچہ ہوا ہے، تم نے اس کی کتنی کی؟ جب تم خود کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی جھوٹے منہ پوچھتی نہیں ہو، تو پھر اگلوں سے تم نے کیا مطلب امیدیں لگائی ہوئی ہیں؟ تالی تو بچے دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا، کسی کو کچھ دو گے، کسی کے لیے کچھ قربانیاں دو گے تو اگلے بھی آپ کے لیے دے گا۔ دوسری بات یہ کہ تم بیاہ کے پہلے دن اپنے گھر الگ تم نے اپنی لائف کا آغاز کیا، ایک دن بھی تم نے اپنے ساس اور سسر کی خدمت نہیں کی، ایک دن ان کے لیے تم نے کوئی خاص ان کو اسپیشل فیل نہیں کروایا، تو پھر ظاہری بات ہے وہ بھی وہی کریں گے نا جو ان کی مرضی ہے۔ جتنا آج کل کی دنیا میں تو سگے ماں باپ بھی ایسے ہی ہو گئے ہیں، جو صحیح بات ہے کہ بھئی جتنا کرو گے تو سامنے سے کریں گے۔ اب تم ماں کی کرتی ہو تو تمہاری ماں بھی تمہاری کرتی ہے، تم اپنی ماں کی نہ کرو، اس کو نہ سارا کریڈٹ دو یا سیلفش ہو جاؤ ماں کی طرف سے، تو تمہاری ماں بھی تمہیں نہیں پوچھے گی۔ اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ٹھیک ہے نا کہ بھئی مائیں کرتی ہیں، لیکن جو مائیں اپنی بچوں کی تربیت اس طرح کی کرتی ہیں کہ انہیں ہر چیز سکھاتی ہیں، جیسے کہ میں کہوں کہ کم کی ماں ہے، کم کی ماں نے بہت اچھی تربیت کی ہے، اور اس نے اپنی بیٹیوں کی ہر طرح سے ٹریننگ کی ہے کہ بچہ بھی پیدا کرنا ہے تو اس کو کیسے سنبھالنا ہے، خود کو کیسے سنبھالنا ہے، کسی پہ بوجھ نہیں بننا، اپنا آپ خود جو ہے سنبھالنا ہے۔ تو اسی طرح دیگر ماں باپ بھی اپنے بچوں کی پوری تربیت کر کے ان کو بیاتے ہیں۔ تمہاری ماں تمہاری کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ تمہاری ماں نے تمہیں کوئی عقل سکھایا نہیں ہے، تمہاری ماں نے تو تمہیں بیاہ دیا، تمہیں کوکنگ تک نہیں آتی تھی، تمہیں صبح اٹھنے میں تکلیف ہو رہی تھی، شوہر کو ناشتہ دینے میں تمہیں پرابلم ہو رہی تھی، سارا دن تم میکے میں سوتی تھی، اور وہاں پہ جاتے ہی تمہارے اوپر جب ذمہ داریاں آئیں تو تمہاری تو چیخیں آسمانوں تک تھیں، اور اب بچہ ہو گیا تو تمہیں نہ تو پتہ ہے کہ بھئی اس کو میں نے کپڑے کیسے چینج کرنے ہیں، اس کے لیے میں نے خریداری کیسے کرنی ہے۔ آج کل 15-16 سال کی بچیوں کی شادی ہوتی ہے نا، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کیا کیا چیزیں ہم نے لینی ہیں۔
सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ का पता होता है। यूट्यूब पे वीडियो डालना तुम्हें आता है, व्लॉगिंग बनानी तुम्हें आती है, तुम्हें ये नहीं पता कि बच्चों की शॉपिंग कैसे करनी है। तुम्हारे सामने अभी 4 महीने पहले तुम्हारी भांजी पैदा हुई है, तुम इतनी चुन्नी-मुन्नी थी कि तुम्हारी माँ कह रही है कि भई इसको पता नहीं था इसलिए मैंने शॉपिंग की। और जो दादी ने शॉपिंग की, झूठे मुँह तुमने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, टाइटल में उसको मेंशन तक नहीं किया, नाम तुमने रख लिया और उसको तुमने उस दिन हॉस्पिटल में जिस तरह ज़लील और रुस्वा किया, तुम लोगों ने, उसने कहा मैं मशवरा करूँगी। तुम लोगों ने कहा नहीं जी मशवरा हो गया, बस नाम हो गया, बस यही रखना है। तो वो बेचारी क्या करे फिर, हैं? ज़बरदस्ती तुम लोगों को चिपके, और जब वो आती है तुम लोग उसकी खिदमत खातर करते हो तो भी उसके पीछे फिर हम लोग पड़ जाते हैं कि ये मुफ्ता खाने आ जाती है। तो इसीलिए ज़ाहिर बात है एक बंदे की भी बर्दाश्त की लिमिट होती है। आए रोज़ तुम उसको वीडियोज़ बना बना के उसकी धुर फिटे करती रहती हो, उसको बदनाम करती रहती हो, कभी उसके थप्पड़ लगा देती हो, कभी उसका कोई चीज़ दिखाती हो, कभी कोई, तो फिर कोई कितना बर्दाश्त करता है। इसीलिए वो साइड पे हो गए, क्योंकि तुम्हारी अम्मा ने उसको साइड पे लगा दिया है। जब तुम्हारी अम्मा ने पूरा ठेका उठाया हुआ है, जब फूहड़ बेटी है, तो इसमें फिर सास का क्या कसूर है? औरतें होती हैं ना, वो खुद को खुद संभाल लेती हैं, तो सासें जो होती हैं चलो घर का दूसरा काम देख लेती हैं, लेकिन तुम तो इतनी नन्ही काकी हो, तुम्हें तो 2400 घंटे केयर की ज़रूरत है, तुम तो खुद उठ के पानी भी नहीं पी सकती। तो इतनी तो वो बेचारी बूढ़ी औरत, एक तो उसने अपना काम करना है, वो अपना घर का खर्चा अपना मेहनत करके करती है, उसके पास कहाँ टाइम होगा कि वो सारा दिन तुम्हारा बच्चा भी संभाले, तुम्हें भी संभाले। या तो तुम उसके खर्चे पानी उठा लो ना, तुम उसको उसको दो इतने मंथली खर्चा, तुम्हारा फर्ज बनता है हस्बैंड वाइफ का कि अपनी अम्मा अब्बा का खर्चा उठाओ। उसको बिठा दो घर में, वो काम छोड़ दे तो तुम्हारी खिदमत करे वो। जब वो काम कर रही है, उसने काम करके अपना, तो उसके बाद उसी से उसने गुजारा करना है, तो फिर उसके पास तो टाइम नहीं बचता ना कि वो तुम्हारी खिदमतें करे, 2400 घंटे तुम्हारे पीछे पीछे फिरे। तो ये वजह है जी कि सास क्यों नहीं इसके वो बेचारी, उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो इसकी खिदमतें करें, क्योंकि वो अपने घर का चूल्हा खुद काम करके चलाती है। उसको अपने पास रखे ना, अपनी बेटा अपना फ़र्ज़ अदा करे, अपनी पहले दिन से तो ये अलग हो गई है। अब उन्होंने तो काम करके खाना है, अगर वो काम करना बंद कर दे तो उसको 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 कौन खर्चा देगा? क्या बावर्चन आंटी देगी या ये देगी? नहीं देंगी ना। तो फिर उससे किस तरह का गिला? और नंदे तो वैसे ही इनकी नज़रों में ज़ालिम है, पहली वाली नंदे भी ज़ालिम थी, बुरी थी, अब ये वाली भी नंद जो है वो भी ज़ालिम ही होगी, ज़ाहिर बात है, उसका जिक्र नहीं होता। तो हमेशा गिले शिकवे वही लोग करते हैं जो खुद बदनीयतें होते हैं, जिनकी खुद की नीयत ख़राब होती है। जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनको ठीक है अच्छों के साथ भी बुरा हो जाता है, लेकिन हर कोई अच्छों के साथ बुरा नहीं होता। बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं जिनके साथ लोग ज़्यादती करते हैं, लेकिन बहुत सारे उनके साथ प्यार भी लोग करते हैं, लेकिन जो खुद बुरा होता है ना, उसको सारे बुरे नज़र आते हैं, और उसको ऐसे लगता है कि ये सारे बुरे हैं, बस मैं ही अच्छा हूँ। और तुम्हारी मिसाल वही है, ठीक है? तुम इतनी अच्छी होती ना, तो सास ससुर का ख्याल रखती, उनकी खिदमत करती, उनको अपने साथ रखती, उनके खर्चे पानी का ख्याल रखती, तो आज वो यकीनन तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की केयर कर रही होती, क्योंकि उसका खून है। अपनी औलाद से बढ़ के कोई भी नहीं होता। लेकिन बस जी ये लोग कहते हैं बस हमें देते रहो, हमें किसी को कुछ ना देना पड़े, हमें कुछ ना करना पड़े, अगले हमारे जूते सीधे करते रहे। तो चल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।